بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں رکھا ہے۔ اس وبا نے بڑی بڑی سپر پاورز کو زیر کر دیا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے اپنے عوام کو اس وبائی مرض سے بچانے میں خود ناکام ہو چکے ہیں اور ان کے عوام ایڈیاں رگڑ کر مرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ایک جانب تو مسجدوں میں تالے لگ گئے ہیں تو اللہ اکبر کے صدائیں پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں، اور اللہ جل وعلا نے اپنی طاقت کو صرف ایک نادیدہ وائرس کے ذریعے نہ صرف منوا لیا ہے بلکہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا بھر میں صحت کے بہترین نظام کو بنانے والے اٹلی کے وزیر اعظم بھی بے سختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اپنی ہر طاقت استعمال کر چکے ہیں، اب بس ایک اللہ کی ذات ہے جس پر ہم امید کر سکتے ہیں اور وہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ وہی چاہتا ہوں کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے بہت سارے نام نہایت سپر پاورز ممالک کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم اب آج کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، اردو والے کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 5، تارکین وطن کو روکنے والی دیوار نے اپنے لوگوں کو تارکین وطن کر ڈالا۔ جی ہاں دوستو، امریکہ جو کہ سپر پاور کہنے والا نا ملک ہے، اس نے اپنے ملک کے اندر میکسیکو جیسی پسماندہ ملک کے لوگوں کو روکنے کے لیے دونوں ملکوں کے بارڈر پر ایک دیوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس دیوار کو ٹرمپ وال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ امریکہ کی جانب سے تعمیر کی گئی تھی تاکہ میکسیکو کے لوگ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل نہ ہو سکے۔ مگر جب کرونا وائرس کی وبا امریکہ میں بری طرح پھیل گئی تو اس دیوار کا استعمال میکسیکو کے صدر امریکیوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کیا گیا، جو کہ کرونا سے بچنے کے لیے میکسیکو میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ نمبر 4، حجاب پر سزا دینے والا بغیر نقاب والوں کو سزا دینے پر مجبور۔ جی ہاں دوستو، فرانس کے ملک میں حجاب پہننے پر قانونی طور پر پابندی آئی تھی اور اس حوالے سے مسلم خلقوں کی جانب سے بارہا آواز اٹھائی گئی، مگر مسلمان عورتوں کو کسی بھی طرح حجاب پہننے کی اجازت حاصل نہ تھی۔ مگر صرف 3 ماہ کی اس وبا کے اثر نے فرانس کی حکومت کو اتنا مجبور کر ڈالا کہ انہوں نے بغیر ماسک لگائے گھر سے باہر نکلنے والے شہریوں کو سزا دینے کا اعلان کر دیا، اور آج فرانس کا ہر شہری گھر سے باہر نکلتے ہوئے چہرے چھپانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امریکی صدر جو کہ مسلمانوں کی کٹر ترین دشمن قرار دیے جاتے ہیں، اپنے تقریر میں بے سختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر ملک میں ماسک کی کمی ہے تو اس سے بچنے کا آسان حل ہے کہ آپ مسلمانوں کے حجاب کی طرح چہرے پر نقاب لگائیں۔ نمبر 3، مسجدوں پر قفل ڈالے مگر اذان دنیا بھر میں پھیل گئی۔ جی ہاں دوستو، اس وقت جب کہ خانہ کعبہ کو بیرون ملک کے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک نے باجماعت نماز پر لاک ڈاؤن کے سبب پابندی لگا رکھی ہے، ایسے وقت میں اذان کی صدائیں نہ صرف پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں بلکہ اسپین جیسے ملک میں جہاں سالوں سے اذان پر پابندی تھی، اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا، یہاں تک کہ امریکہ کے پارلیمنٹ میں بھی خیر و برکت کے لیے تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا۔ نمبر 2، غریب ملک کو جان بچانے کے لیے چھوڑا مگر امیر ملک میں مر گئے۔ جی ہاں دوستو، صومالیہ جس کا شمار انتہائی غریب ممالک میں کیا جاتا ہے، اس ملک کی سابق وزیر اعظم نور حسن حسین جو کہ 2007 سے 2009 تک وہاں وزیر اعظم رہے اور اپنے دور میں حکومت کی تکمیل کے بعد اپنے غریب ملک کو چھوڑ کر برطانیہ آن بسے تاکہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں، مگر برطانیہ سے کرونا وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف اٹلی جیسے ملک ایک وفد نے صومالی حکومت سے پناہ کی درخواست کر دی کہ وہ اپنے ترقی یافتہ ملک میں رہنے کے بجائے اس پسماندہ ملک میں رہ کر وائرس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، لائف بوٹس جان بچانے کا ذریعہ بن گئی۔ اسپین کی سرحدیں مراکش سے ملتی ہے، جہاں کی خانہ جنگی کے سبب لائف بوٹس کے مدد سے مراکش تارکین وطن اپنی جان بچانے کے لائف بوٹس کی ذریعے اسپین میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے، جن کا راستہ روکنے کے لیے اسپین کی حکومت ہر ممکن اقدامات کرتے تھے، مگر آج حالت یہ ہے کہ اسپین کے لوگ اس وبا کے پھیلنے کے بعد انہیں لائف بوٹس استعمال کر کے اپنی جان بچانے کے لیے مراکش میں پناہ لینے کی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام موقع اس دنیا کو صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، بے شک وہی خدا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بھی ملے۔ شکریہ۔